ریسنٹلی میں ڈرامہ سیریل پامال دیکھ رہی تھی جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ شوہر میرا وقت ختم ہے اور میں دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں، تو بیوی کو کسی پہ ڈپینڈ نہ ہو، کیسے اپنی زندگی گزارنا ہے، کیسے اپنے سارے مسئلے مرحلے سولو کرنا ہے، یہ ساری چیزوں کا علم اور جتا کے جاتا ہے۔ بٹ اس میں ایک چیز میں بہت اچھی لگی کہ لاسٹ میں جب شوہر کے جانے کے بعد لوگ بولتے ہیں کہ رشتہ دار کیا آپ کو کچھ بھی چاہیے تو ہم سے مانگ لیا کرو، ہم ہیں نا، ہم دیں گے، ہم لا کے کر دیں گے۔ بٹ یہاں پر وہ جواب میں وہ لیڈی بولتی ہے کہ میں کیوں کسی سے بھی محتاج ہوں، کسی سے بھی کیوں میں بھیک مانگوں۔ جو لفظ تھا بھیک مانگوں وہ مجھے بہت زیادہ ٹریگر کرا تھا، کیونکہ یہ دنیا کا ریت ہو گیا ہے کہ آپ کے کیسے بھی حالات ہو، ہم سے پوچھو، ہم سے مانگو، ہم دیں گے۔ پر دینے والا تو اللہ تعالیٰ ہے، دنیا میں سب بس اسباب بنانے والا بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ تو جب دینے والا ہے تو لوگوں کو کیوں کسی سے بھی بھیک مانگو۔ تو یہ الفاظ بہت زیادہ میرے کو ٹریگر کرے تھے۔ اور ایک بات یہ ہے کہ میں ریسنٹلی کسی کی بات کر رہی تھی، میرے رشتہ دار میں ایسے ہے کہ ان کے شوہر کو استھما ہو گیا تھا۔ ایک بار ایسے ہی طبیعت خراب رہنے سے ہاسپٹل گئے تھے۔ ہاسپٹل جانے بعد پتہ چلا کہ کچھ ٹائم کے 1-2 گھنٹے کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ وہ لیڈیز کا کیا، جو لوگ پریپیئر نہیں رہتے، جن کو معلوم نہیں ہوتا کہ ان کا شوہر گزر جانے والا ہے اور ان کی تنہائی ہمیشہ رہنے والی ہے، بچوں کی ذمہ داری، گھر کی ذمہ داری کس طرح سے انہوں سنبھالیں گے۔ اور جو لیڈیز بہت زیادہ پڑھے ہوئے بھی نہیں ہیں اور جن کو کچھ ہنر نہیں آتا، ان کا کیا۔ اور یہاں پر یہ بات ہے کہ جیسے نا کہ اگر آتا بھی تو دنیا میں نا ایسا اصول ہو گیا ہے ہمارے معاشرے کے کہ نا آپ کو کرنے نہیں دیتے، کیوں کرنا ہے، ہم ہیں نا بول کے بولتے۔ بٹ یہ ہم ہیں نا کے جو الفاظ ہے نا وہ بہت زیادہ تکلیف دائق ہوتا ہے کہ وہ کرتے ہوئے بھی 50 طرح سے باتیں بولتے کہ ہم تمہارے لیے یہ کر رہے وہ کر رہے، بچوں کو جتا کے بولتے کہ ہم تمہارے یہ جو ہے سنا ہم ہیں، ہماری حقوقی کرو، ہماری عزت کرو۔ تو یہ بات ایسے چلتے ہوئے آئے تو ان کا جب گزر گئے انہوں بالکل بھی پریشان اس طرح سے ہو گئے کہ، اور وہاں پر واقعے میں انہوں یہ الفاظ ادا کر رہے تھے کہ میت کے گھر میں لوگ جو پریشان ہو رہے تھے اور اس میں جو رشتہ دار لالا کے بلز بتا رہے تھے کہ ہم کو یہ کرے، ہم یہ کرے، ہم کو یہ دینا ہے، تو کتنا ہی تکلیف والا وہ وقت رہتا۔ اور اس کے بعد کا جو جرنی رہتا، جس شوہر کے ساتھ آپ کا تعلق رہتا ہے نا، شوہر کا انتقال ہونے کے بعد آپ کے رشتہ دار جو شوہر سے جڑے ہوئے ہیں ان لوگ سب دور ہو جاتے۔ یہ بہت بار میں نے دیکھا ہے کہ لوگ نا رشتہ دار شوہر نہ رہنے کے بعد شوہر سے جڑے ہوئے جتنے بھی بھائی بہن ماں باپ جو کوئی بھی شوہر کے سائڈ کے رہتے ان سب اپنا منہ پھیر لیتے۔ تو یہ چیز حقیقت ہے۔ تو یہاں پر ایک بات میں بولنا چاہوں گی کہ بچیوں کو وہ وقت نہ لائے، انہوں تنہائی میں گزارے اور انہوں پریشان رہے اور ان کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، یہ وقت نہ آئے۔ اسی لیے آپ ایسا خیال رکھیے، ایسے پیمپرنگ کرتے ہوئے بھی نا بچوں کو یہ چیز ذہن میں رکھے کہ کسی کے سامنے کوئی بھی طرح کی مدد نہیں لینا ہے، مدد تو کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اپنی خود مختاری پہ جینے کی صلاحیت دینا ہے، چاہے بچے پڑھو یا نہیں پڑھو یا کوئی نہ کوئی اسکل حاصل کرو، بٹ کرو ضرور ہے۔ اپنی زندگی کے جو فائنینشیل ایشوز رہتے ہیں نا وہ سالو کرنے کے لیے بچوں کو خود سے آگے آنا ہے، چاہے وہ بچیاں ہو بچے ہو، کیونکہ وقت کبھی بھی کسی کو بول کے نہیں آتا۔ اور اگر کوئی چیز کا ذہن میں رکھے کہ میں کچھ کر سکتا ہوں، آگے جا کے کسی پہ ڈیپینڈ نہ ہو، کسی پہ محتاج نہ ہو، کبھی بھی کوئی اپنے پہ انگلی نہ اٹھائے، اس کے لیے بچوں کو پہلے سے جو ہے پریپیئر بھی رکھے کہ اپنی زندگی